اکرام صاحب یو آر موسٹ ویلکم. آپ جو فورٹ کے تاریخ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جو لوکل ہسٹورین ہیں، لوکل انہیبیٹنٹس ہیں، ان کے مطابق اس کی اورل ہسٹری 900 سال ہے. بلتت کے بارے میں 700 بتاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یونیسکو والے اورل ہسٹری کو بالکل بھی نہیں مانتے. کنسلٹنٹ جو کہ رچرڈ ہیوز، آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے، انہوں نے لوکل لوگوں سے جب ہسٹری یا تاریخ پوچھی تو لوکل لوگوں نے 900 بتا دیا. انہوں نے ریٹن ایویڈنس مانگا تو لوگوں کے پاس، ہمارے پاس کہاں تھا ریٹن ایویڈنس، وہ بھی ریشنل یا لاجیکل مانگ رہا تھا. تب انہوں نے کچھ یہاں کے لوکل لوگوں سے نہیں ہو سکا تو کچھ سمپلز اٹھا لیے لوور پورشن اور واچ ٹاور کی. لوور پورشن کی جو لکڑی کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہوئی جنیوا میں، اس کے مطابق 1100 سال پرانی نکلی ہے لکڑی، اور واچ ٹاور کی لکڑی 1250 سال پرانی بتاتے ہیں. اس کے مطابق رچرڈ ہیوز نے لکھ دیا کہ یہ ہوگا آلموسٹ 1100 یا اباؤٹ 1000 ایئرز اولڈ. اس کے تعمیر کرنے والے حضرات تبتن ہیں، یعنی لٹل تبت کے لوگوں نے تعمیر کیا. شگر جو کہ بلدستان کا ایک علاقہ ہے جسے لٹل تبت کہا جاتا ہے، وہاں سے آئے ہوئے لوگوں کا تعمیر شدہ ہے. ایک شہزادی بیاہ کے آئی، اس کے ساتھ آنے والے باراتیوں نے تعمیر کیا. یہ ان کا کلچر ہے کہ ان کی کوئی شہزادی باہر کہیں کسی اور سٹیٹ میں چلی جاتی شادی کر کے، تو اس کے ساتھ کافی تعداد میں باراتی جاتے ہیں اور ان کے لیے ایز اے ڈاوری، جہیز کے طور پر محل بنا کے دیتے تھے. سو اس کا بھی یہی قصہ ہے کہ شاہی خاندان کی ایک شہزادی، وہاں کی شیخ خاتون اس کا نام تھا. شاہ خاتون کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا مغالطہ ہے، شاہ خاتون ہے، ایسا نہیں ہے، شیخ خاتون ہے، خاتون ہے، شی ہے. شی قدیم بلتی زبان میں موٹی کو کہتے ہیں، خاتون شہزادی کو کہتے ہیں. سو وہاں سے ایک موٹی شہزادی بیاہ کی آئی، اس کی بہن تھی نیما خاتون، جو کہ نگر کے کسی شہزادے سے شادی ہوئی. نیما کا مطلب فل مون ہوتا ہے، 14ویں کی چاند. وہ بہت ہی حسین تھی، اسی لیے ان کو ٹائٹل کیا گیا نیما. سو وہاں کے نگر کے کسی شہزادے سے شادی ہوئی تو وہ دونوں بہنیں یہاں نگر ہنزا میں آئی ہیں. سو انہوں نے قلعے کو تعمیر کیا. یہاں کے لوکل انہیبیٹنٹس کا بھی ہیلپ لیا، اور فورٹ راک کے اوپر تعمیر کیا گیا. انٹر لاکڈ ووڈن فریم ہے. وہ اویئر تھے یہاں کے لوگ، نیچر سے لوگ عموماً اویئر ہوتے ہیں مقامی لوگ، تو زلزلوں سے بچانے کے لیے تھا اور انویژن سے بھی بچانا تھا، کیونکہ ہمارا علاقہ بیٹل فیلڈ رہا ہے 3 بڑے امپائرز کا، رشین، چائنیز، انڈین امپائر. اور مہاراجہ کشمیر تو کافی کوشش کرتے رہے تاکہ وہ گیٹ وے پہ قبضہ کرے، آنے والے کاروان سے، سلک روٹ کے کاروان سے ٹیکس اٹھائیں. اور سنٹلیشن بھی کبھی کبھار حملہ آور ہوتے تھے یہاں، اس لیے ایک اسٹریٹجک پلاننگ کے تحت اس قلعے کو تعمیر کیا گیا ہے. اور ارتھ کویک ریزسٹنس آفٹر رینوویشن اس فورٹ کا 8.5 ریکٹر اسکیل منیمم رچرڈ ہیوز نے بتایا ہے کہ تب تک یہ اس کا منیمم ارتھ کویک ریزسٹنس ہے جو زلزلوں کو برداشت کر سکتا ہے. اس کے ساتھ جو گاؤں ہے اس کو بروم کھن کہا گیا ہے. سو شاید بروم یہ راک کی وجہ سے، یہ گرینائٹ کے پتھر کی وجہ سے بروم کہا گیا ہو. اس کے چوگرد تقریباً 25 فیٹ اونچی فصیل تھی. اس کے اوپر کچھ لوگ 11 کہتے ہیں، کچھ 9 بتاتے ہیں. کچھ 1885 کی تصویروں میں بھی 6-7 ٹاورز دکھائی دیتے ہیں. تو وہ ٹاورز بھی تھے جس کو ہم شکاری کہتے ہیں، یا جس کے اوپر لوگ آرچری کے لیے کھڑے رہتے تھے. فرنٹ میں ان کے باہر بھی تالاب تھا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فورٹ تعمیر کرتے وقت وہاں سے مٹی اٹھائی گئی، وہ خندق بنایا گیا، وہ سوئمنگ پول بن گیا. کچھ خاص ہسٹورین نے مجھے بتایا کہ وہ خندق تھی. خندق بنانا آرین اسٹریٹجی ہے. سو کیونکہ حملہ کو پانی سے گزرنا پڑے. چلو یہاں تو ہمارے التت سینٹر میں خندق بنایا گیا، خندق بن گیا
فورٹ کی تعمیر کرتے وقت، لیکن آگے احمد آباد نامی ایک گاؤں ہے جہاں 2 خندقیں تھیں جس میں پانی بھرتے تھے. وہاں کے میں نے ہسٹورین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ باہر سے آنے والے حملہ کو بآسانی گاؤں تک داخل ہونے نہ دیا جائے، اور کافی ڈیپ خندق سے گزرنا کافی مشکل ہو جاتا تھا. اس لیے یہاں بھی سیم سچویشن ہوگا، کیونکہ آرینز عموماً ایران کے لوگ خندقیں بناتے تھے. الیگزینڈر دی گریٹ کو بھی زیادہ مخالفت کا سامنا یا مزاحمت کا سامنا اس لیے کرنا پڑا کہ وہ خندقیں کھود کے اپنے قلعوں کو محفوظ کر چکے تھے. آپ نے غزوہ خندق کے بارے میں سنا ہوگا. خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارس نے دیا. ہی واز آرین، وہ ایران سے تھے. سو یہاں ہر جگہ خندقوں کا تصور سنٹرل ایشیا میں بھی ہے. یہاں بھی وہی خندق ہوتی ہوگی جس میں پانی بھرتے تھے اور حملہ کو آسانی سے آنے نہ دیا جائے. تو میرا نام کریم ہے جی، اور میں میوزیم کا انچارج. اور یہ اس التت فورٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے سراؤنڈنگ میں بیوٹی اس لحاظ سے ہے کہ آپ یہاں سے دنیا کے جو سب سے خوبصورت ترین راکا پوشی، دیران پیک، گولڈن پیک، لیڈی فنگر، التر پیک 1، ہنزا پیک آپ دیکھ سکتے ہیں. اس فورٹ میں سالانہ طور پہ تقریباً کوئی 45 سے 50 ہزار تک ٹورسٹ جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں. اور بالخصوص ہمارے پاکستان کے دوسرے مثلاً لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد اور اس طرح سے سیالکوٹ، سرگودا، اس سے بہت سے ٹورسٹ یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے انتہائی خوشی حاصل کرتے ہیں کہ اس کی بیوٹی اور اس کی جو سراؤنڈنگ میں جو اس کی ویو ہے اس لحاظ سے وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اور یہ فورٹ آخان ٹرسٹ فار کلچر کا ادارہ پاکستان کے اندر آخان کلچرل سروس کے نام سے مشہور ہے، اس کے جو ہے انڈر میں یہ فورٹ چل رہا ہے، جس کا مین آفس جو ہے لاہور مین وال سٹی کے اندر ہے. تو وہاں سے مانیٹرنگ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. نہ صرف یہ ہے بلکہ التت فورٹ، خپلو، شیگر، یہ سارے تمام جتنے بھی گلگت بلتستان کے اندر فورٹس ریسٹور ہوئے ہیں، ان کی دیکھ بھال اور اس کی ریپیئر مینٹیننس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ان کے حصے میں آتی ہیں.